انڈیا میں کرونا پھیل گیا ہے اور بہت سی اموات ہونے لگی ہیں۔ اس حوالے سے میں آج کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں انڈیا کو۔ انڈیا میں کیونکہ ہندو زیادہ رہتے ہیں اس لیے اسے ہندوستان کہتے ہیں۔ ہندوستان کے لوگوں نے ایک وقت تھا کہ ظلم شروع کیا کشمیر کے لوگوں پر، خون خرابہ اتنا کیا، جلاؤ گراؤ اتنا کیا کہ ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتی ہے ظلم کی حد، ایک ہوتی ہے ظلم کی انتہا، ایک ہوتی ہے حد سے زیادہ ظلم۔ اس سے بھی آگے جو ظلم تھا وہ انڈیا نے یا ہندوستان والوں نے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر کیا۔ اس وقت انہیں کوئی رحم نہیں آیا، کوئی ترس نہیں آیا، پوری دنیا میں یہ بات پہنچی لیکن کسی نے بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ کیونکہ مسلمان تو انسان ہے ہی نہیں۔ انسانیت کے نام پر جو یہ ادارے چل رہے ہیں، انسانی حقوق کے لیے جو ادارے چل رہے ہیں، وہ صرف اس کو انسان مانتے ہیں جو غیر مسلم ہے۔ جو مسلمان ہے وہ اس لسٹ میں نہیں آتا۔ جانوروں کی سی حیثیت رکھی ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ اور آج دیکھیں کہ انڈیا والے منتیں کر رہے ہیں، کرونا آ گیا ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو انڈیا والے کہہ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ اب نمازیں پڑھیں، ہمارے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور سیکیورٹی بھی لگا دی ہے کہ مسجد والوں کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی انسانیت جاگ گئی ہے، ابھی انڈیا والوں کی، ہندوستان والوں کی انسانیت جاگ گئی ہے اور ان کو اب سمجھ آ رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے پہلے کئی مرتبہ پیغام دیا کہ ظلم نہ کیا جائے، مسلمانوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ وہ مسلمانوں کو تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی ایسے پیغامات ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں، کوئی پڑھے تو شرم سے یا تو ڈوب جائے، یا اگر اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ دل تو کرتا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے نپٹیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اگر کوئی ایسا ایکشن کرتے ہیں تو انسانیت والے ادارے اٹھ جاتے ہیں، انسانی حقوق کے ادارے اٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ ظلم کرتے ہیں تو کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے جو اتنا ظلم کیا، لوگوں کے کیمے بنائے، یقین کریں کیمے بنائے۔ میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے خود ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا قیمہ بنا کر بیچ رہے تھے۔ چلو شغل ہی صحیح، لیکن بیچ رہے تھے کہ جی فلاں اتنے روپے کلو، اتنے روپے گوشت۔ اب ان کے مردے جل رہے ہیں، کرونا نے ایسا پکڑا، ٹھیک ہے؟ اب کئی لوگ جو پاکستانی ہیں انہوں کے اندر ہمدردی جاگی ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے ہماری ہمدردی ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کو یہ پیغام دے رہا ہوں میں کہ اگر وہ ان حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں، آئندہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے توبہ کر لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے انسانی حقوق پورے کے پورے مسلمانوں کو دے دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اب میں ہندوؤں کو ایک اور پیغام یہی چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں، بات ختم کروں گا، کہ جو انسانی حقوق کی جتنی بھی وہ لمٹس ہیں ان پر ایک بار نظر ثانی کریں۔ جو انسانی حقوق آپ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، یا اپنے جاننے پہچاننے رشتہ داروں والے کے لیے، ان سب کے لیے چاہتے ہیں نا، جو انسانی حقوق ہیں وہ مسلمانوں کو بھی دیے جائیں۔ اگر نہیں دیں گے تو یقین کریں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ آ چکی ہے۔ اللہ نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں، ابھی کرونا ہی دیکھ لو، نظر بھی نہیں آ رہا اور سانس بھی کھینچ لیا ہے آپ لوگوں کا۔
جس رب کی زمین پر تم سانس لیتے ہوئے نعرے لگاتے تھے، مسلمانوں کے خلاف تم جوش میں بہت سی آوازیں تم نے کسی، مسلمانوں کی بیٹیاں گزرتی ان کے اوپر پانی پھینکا تم لوگوں نے، میں نے خود ویڈیوز یہ دیکھی ہیں۔ اب تم لوگوں کو چاہیے کہ اب تم لوگ اس چیز سے توبہ کرو۔ بہت مجھے غصہ آتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ یا اللہ اب میں ان کے خلاف کچھ کروں، لیکن ہم بے بس ہو گئے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی تھا۔ اب کرونا اللہ کی ہی مخلوق ہے۔ تم لوگوں نے نمرود کا واقعہ نہیں پڑھا، جس کے ناک میں مچھر چلا گیا تھا، وہ سر میں پہنچ گیا تھا، جوتے لگوا کر اس کو مارا گیا۔ نمرود تھا یا شداد تھا، معذرت اگر بھول گئے ہوں، لیکن اب یہ کرونا آ گیا ہے۔ کرونا اس سے بھی چھوٹی مخلوق ہے۔ اللہ کی فوجیں ہیں، فوجیں، اللہ کی فوجیں، یہ انسانوں والی فوجیں نہیں ہیں۔ مسلمان ہونا تو اور بات ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ کو میں مسلمان ہونے کے ناطے دعوت دوں کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کی مان لیں، اللہ کے حوالے سے اپنے جو غلط الفاظ ہیں وہ واپس لیں، توبہ کریں، یہ وہ سب کچھ باتیں، یہ ایک ہمارا انسانوں کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم انسان بے بس ہو جائیں گے تم سے لڑنے میں، تو اللہ اپنی دوسری فوجیں بھیج دے گا۔ اس کے پاس بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے وہ، اس نے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھیج کر آپ کو دکھا دیا کہ تم لوگ میرے ہی محتاج ہو۔ ابھی ہر ہندو توبہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ میں نے احتجاج دیکھا ہے، لوگ کلمہ جوک در جوک پڑھ رہے ہیں۔ بس مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے دین کو سچا، کیونکہ ہندو بھی مان گئے ہیں، اپنے دین کو سچا مانتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اور جو دوسرے غیر مذاہب ہیں وہ کرونا سے بچنے کے لیے دین کی طرف آئیں، دین کے احکامات کو سمجھیں، سیکھیں۔ کسی سے نہیں سمجھ آتا تو اچھے علماء کرام سے سیکھیں، مجھ سے سیکھیں، ہم سے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہم سکھائیں گے۔ ہمارے یوٹیوب پر آپ لوگ مزید جتنی بھی تحقیقات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہم اچھے سے اچھا آپ کو ایکسپلین کریں گے، آپ کو بتائیں گے، اور ہم ہر روز نئے ٹاپک کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ آپ لوگ ہمارے چینل پہ آئیں، دین سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ کرونا سے تو کیا، ہر دنیا کی ہر طرح کی وبا سے، ہر بیماری سے نجات پائیں، زندگی کو جنت بنائیں، جئیں اور جینے دیں۔